نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات تلاوت کی جانے لگی ہیں سورہ حجرات کی 6 تا 8۔ یہ آداب معاشرت کے سلسلے میں ہے اور اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں ہے اور ایمان کے احوال کے سلسلے میں ہے۔ تو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسق، کوئی گناہ گار، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، تو پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، کہ تم پہنچا دو، ضرر، قومن، کسی قوم کو، بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے، فتصبحوا، پھر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، نادمین، جو تم نے کیا ہے اس پر شرمندہ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ فِیکُم رسول اللہ، بے شک تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، لَوْ یُطِیعُکُم، اگر وہ تمہاری بات مان لے، فی کثیر من الامر، اکثر معاملات میں، لعنتم، تو تم ضرور پڑ جاؤ تکلیف میں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، حببا، پسند کیا ہے، علیکم، تمہارے لیے، ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم، اور اس سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ہے، وکرہ علیکم، اور تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو، اولئک ھم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل ہے، ونعمت، اور اس کی نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو جو پہلی آیت ہے، اس میں مسلمانوں کو، مومنین کو یہ سکھایا گیا ہے کہ کوئی بھی بات آپ کسی سے سنیں، چاہے کوئی فاسق ہے یا نیک آدمی ہے، لیکن اس بات کی تحقیق کرنا جو ہے وہ آپ کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ تو بغیر تحقیق کے یہ نہ ہو کہ اس کے بارے میں آپ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم نے اس پر کیا قدم اٹھانا ہے۔ پہلے پوری طرح سے تحقیق کریں کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ نے کون سا قدم اٹھانا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو بنی مستلق کی طرف جو ہے وہ زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا، تو اس کی زمانہ جاہلیت میں پہلے سے ان کے ساتھ دشمنی تھی، تو وہ ڈر کے وہاں گیا نہیں ہے، اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ کہہ دیا کہ اس قبیلے نے نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ مجھے قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو اس پر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ ایک جو ہے دستہ تیار کر کے اس قبیلے کی طرف بھیجا جائے۔ تو جب وہ دستہ جو ہے وہ گیا تو راستے میں ان کا جو قبیلے کا رئیس تھا، حارث بن ضرار، تو اس نے مجاہدین سے پوچھا کہ تم کس طرف بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، کیونکہ آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، اور بلکہ ولید بن عقبہ کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہیں، نہ صرف ہم تو بلکہ زکوٰۃ دینے کے لیے، انتظار کرنے کے بعد دینے کے لیے یہاں آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس چیز کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ مومنین کو یہ ہدایت دی گئی ہے، اور ان کے معاشرتی معاملات کو درست کرنے کے لیے یہ اہم ہدایت ہے کہ کسی بھی معاملے کو آگے جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے جب تک اس پر تحقیق نہ کر لی جائے۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنی نادانی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا بیٹھتا ہے۔ تو اگر ایسا کر لیا جاتا تو مسلمانوں کی آپس میں دشمنی شروع ہی میں پیدا ہو جاتی، تو اللہ نے اس سے بچا لیا۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ جب اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے تو تمہیں اکثر معاملات میں ان کی بات ماننی ہوتی ہے، نہ کہ اپنی بات جو ہے ان سے منوانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر تم اپنی بات منوانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں ہی اس سے نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان کے نور سے مزین کیا ہے، اور تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے، اور تمہارے لیے کفر، نافرمانی اور گناہ کو ناپسند کیا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف ایمان کو محبوب رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ ایمان کا ملنا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے۔ تو یہ فضل جس کو مل گیا تو بہت بڑی نعمت مل گئی، اس پر انہیں جو ہے ایمان والوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ان کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچا لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے اور حکیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم اور ہدایت جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں۔ اور یہ حکمت کا ملنا جو ہے اور دانائی کا ملنا جو ہے یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔ جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کر دیا، اور یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ایمان کی دولت ملنا۔ کھانا پینا جو ہے وہ مشرکین کو بھی ملتا ہے، اللہ کے انکار کرنے والوں کو بھی ملتا ہے، لیکن ایمان کی دولت جو ہے وہ صرف نیک بخت لوگوں کو ملتی ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔